کیونکہ نماز، روزہ، اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، لیکن شرط ایمان کے ساتھ۔ حالت ایمان میں اگر ان کاموں کو انجام دیا جائے تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج و زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ اور جن کے لیے کام کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ان کی عظمت ہی دل میں نہ ہو، یا معاذ اللہ اللہ رسول کے حوالے سے دل میں آپ کی گندگی بھری ہو، گستاخیاں ہوں، تو صاحب یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی، 1000 بار اقرار کرنے کے بعد بھی نہ یہ اعمال کام آئیں گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننے کو، رسول اللہ کے ماننے کو، آخرت پر ایمان لانے کو، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے یہ منافقین کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر اللہ فتویٰ دیتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد بھی یہ مومن نہیں۔ اللہ کو مان رہا ہے، آخرت پر ایمان ہے، ہم تو صاحب آپ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کوئی اور چیز ہے، خالی اللہ کا اقرار زبان سے یا نبی کے پیچھے اٹھک بیٹھک کر لینا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ پڑھیے اس کی تفسیر اس آیت نمبر 8 کی، کہ پھر رب نے انہیں نماز پڑھنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی آخرت پر یقین رکھ مومن کیوں نہیں کہا؟ تو تفسیر پڑھیے، مومن اس لیے نہیں کہا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اپنی محفلوں میں اسی آیت نمبر 10، 11، 12 پڑھیے تو جا کے کہتے تھے رے تم کہے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے چلے گئے؟ تو کہتا رہے تمہیں معلوم ہے ہم بیوقوف بنانے کے لیے گئے تھے۔ پتا کیا چلا کہ زبان سے نبی کی عزت و حرمت کا اقرار تھا، دل میں موجود نہیں تھی، اور حقیقت میں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، کہ دل سے اللہ و رسول کی عزت و حرمت پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ و رسول کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قلبی تصدیق کے بعد زبان سے اقرار کا نام ہے۔ پڑھیے آپ، آج ہمارے علماء کرام یہی تو کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اپنی کتابوں میں لکھا چھاپا، یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان آپ نہیں، میں عجیب ارے مفتی صاحب تو یار فتویٰ دے تو مومن کو ایمان سے خارج، ارے یہ مفتی رفیق کی کیا مجال کسی مومن کو ایمان سے خارج کرے؟ ایمان کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے، ایمان اللہ و رسول کی تصدیق کا نام ہے۔ ہماری کیا ضرورت، دنیا کے کسی مفتی کی کیا ضرورت کہ کسی مومن کو کافر کہہ دے؟ ہاں علماء اسی کو کافر کہتے ہیں جس کو قرآن و حدیث نے کہا، جس کی نشانی علامت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جس طرح یہ علامت کہ یہ منافقین سب کچھ کرتے تھے مگر اپنی محفلوں میں جا کے نبی کی بے عزتی کرتے تھے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، نبی کو گالی گلوچ دیتے تھے۔ تو رب نے فتویٰ دے دیا نماز کے بعد بھی، ایمان کے بعد بھی، آخرت کی یقین کے بعد بھی یہ مومن نہیں ہے۔ تو ہم نے وہیں سے قرآن کی آیت سے فتویٰ نکال لیا کہ اس زمانے میں بھی کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اللہ و رسول کو مانے، لیکن نبی کو کہے کہ صاحب نبی تو ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نبی کی حیثیت تو چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نبی تو ایک عام انسان کی طرح ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو ہم نے وہاں سے فتویٰ لے لیا کہ انہی لوگوں کے بارے میں رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان کے دعویٰ کے بعد بھی یہ مومن نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، سیرت النبویہ کے اندر، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، سن 5 ہجری کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، غزوائے مریسی، جسے جنگ بن المستلق بھی کہتے ہیں۔
قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو المستلق تھا جو مدینہ سے 20-25 کلومیٹر کی دوری پہ مرائسی کے مقام پر رہتے تھے. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا، ایک لشکر جمع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو میرے آقا نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو قبل اس کے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہمیں جا کر کے مقابلہ کر لینا چاہیے. حضرت زید بن حارثہ کو مدینے میں خلیفہ میرے آقا نے بنایا اور صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا مقام مریسی میں پہنچے. جیسے میرے آقا صحابہ کرام کے ساتھ پہنچے تو زرار بن حارث جنہوں نے یہ شرارت کی تھی، یہ بکری، اونٹ، لاؤ لشکر سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا، مگر مریسی کے مقام میں جو لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. خیر جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. آقا جب واپسی میں تھوڑا آگے بڑھ کر کے کنویں کے پاس میرے آقا نے پڑاؤ ڈالا. آقا کا خیمہ دور لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کنویں کے پاس تھے. اتفاق سے جب کنویں سے پانی نکالنے کی بات آئی تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، بات آگے بڑھ گئی. تو مہاجر نے یا للمہاجرین کہہ کے نعرہ لگایا، مہاجروں میری مدد کرو. انصاری نے یا للانصار کہہ کے نعرہ لگایا، انصاریوں میری مدد کرو. مہاجر اور انصار دوڑ دوڑ کے کنویں کے پاس پہنچے اور انصاری حضرات انصاری کے دفاع میں لگے، مہاجر کے دفاع میں لگے، یہاں تک کہ بحث چھڑ گئی، بالکل جنگ کی اور لڑائی کی نوبت آ گئی. اب جب شور و غوغا ہوا، چیخ و چلانے کی آواز آئی تو نبی کریم چلانے کی آواز آئی تو وہیں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، اتنا بڑا پاپی جہنمی، کیا کرتا. اس نے دیکھا کہ موقع تو بڑا اچھا ہے، کیوں نہ کوئی شرارت کر کے ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. تو وہ انصاریوں کو اشتعال دلانے لگا اور کہنے لگا طرح طرح کے محاورات کے بعد، اے انصاریوں، یہ تو تم لوگوں کا کیا دھرا ہے کہ تم لوگوں نے مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا ہے، ان کو سر پہ بٹھا لیا ہے، دیکھو انجام. تم لوگ ان کی مالی امداد بند کر دو، یہ مہاجرین ذلیل و خوار ہیں، ہم مدینہ جائیں گے تو ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. اتنی بات اس نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک خبر پہنچی. میرے آقا گئے، جب دیکھا شور کر رہے ہیں، آقا نے ڈانٹا پھٹکارا کہ کیا یہ زمانہ جاہلیت کی طرح تم لوگ آوازیں بلند کر رہے ہو، نعرہ لگا رہے ہو. نبی کے چہرہ نبوت پر جب صحابہ کی نظر پڑی، سب برف کی طرح پگھل گئے، ٹھنڈے ہو گئے. پھر میں آقا کی باتیں سن کر کے صحابہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، شیر و شکر ہو کر کے پھر رہنے لگے. عبداللہ بن ابی کہہ رہا کہ یار یہ تیر میرا یہ بھی ناکام چلا گیا. اسی بیچ میں حضرت عمر بن خطاب کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار نے. اب یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو لوگ کر یہ رہے تھے کہ جب مال غنیمت ہاتھ آیا اور ان کو لگا کہ مال غنیمت ملے گا تو یہ منافقین بھی نبی کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے مال غنیمت حاصل کرنے، شامل ہو گئے. اسی میں یہ مردود بھی تھا، منافقین کا سردار، اس نے یہ بات کہی. نبی کو اور مہاجرین کو ذلیل و خوار کہا. حضرت عمر بن خطاب کے کان تک آواز پہنچی، تلوار لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچے، حضور اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آقا نے مصلحتاً فرمایا کہ عمر ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ ہماری طرف سے آیا ہے، حالانکہ یہ لوگ اسی لائق، لیکن کہیں کافروں میں خبر نہ پھیل جائے کہ محمد عربی تو اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہیں، نہ کرو. حضرت عمر خاموش ہو گئے. مگر دیکھیے تاریخ کا ایک اتفاق، دیکھیے مسلمانوں جانی سارے، ایک طرف یہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ہے جو مہاجرین کو ذلیل و خوار کہہ رہا ہے، دین کا، بانی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہیں دیکھو کہ اسی منافق کا بیٹا، ان کا بھی نام عبداللہ، یہ جتنا بڑا نبی کا دشمن ان کا بیٹا اتنا ہی بڑا نبی کا عاشق، اتنا ہی نبی کا
عاشق، نبی کا جانثار، ان کے کان تک یہ خبر پہنچی کہ میرے باپ نے نبی کو، مہاجرین کو ذلیل و خوار کہا، یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کو میرے باپ کا قتل کرنا پسند ہے تو حضور میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی تلوار سے اپنے گستاخ باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈالوں۔ اس نے کیسے آپ کو ذلیل و خوار کہہ دیا، لیکن میرے آقا نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پہنچے، وادی عقیق کے پاس 2.5-3 کلومیٹر کی دوری پہ ہے مسجد نبوی سے وادی عقیق، جہاں حضرت عبداللہ زبیر کے مکانات کھنڈر اب بھی موجود ہے، میں نے جا کے وہاں زیارت کی۔ جب وہاں پہنچے تو اس منافق کا بیٹا حضرت عبداللہ، یہ صحابی تھے، تلوار لے کے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ میں تجھے اس وقت تک مدینہ میں جان نہیں دوں گا جب تک کہ حضور تمہیں اجازت نہ دے دیں، اور ساتھ میں تم نے نبی کو ذلیل و خوار کہا، جب تک تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ نبی تمام اولاد، صحابی کا عقیدہ دیکھیے، کہ نبی تمام اولاد آدم میں، تمام کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور تم سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو، جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ کہتا تلوار لے کر بیٹے نے منافق باپ کا راستہ روک لیا۔ صحابہ یہ حیرت کا اور یہ بھیانک منظر دیکھ رہے کہ ایک صحابی رسول کی عزت و حرمت کے خاطر اپنے باپ کے گردن پہ تلوار لگا کر کہہ رہا ہے بولو کہ نبی سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سب سے زیادہ ذلیل و خوار۔ اور نبی میرے آقا پیچھے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی اقرار کرنے لگا کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوں۔ وہ کہتا رہا، میرے آقا پہنچے، دیکھا کیسا ماجرا ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا عبداللہ چھوڑ دو، انہیں مدینہ جانے دو۔ مدارج النبوہ کے اندر، طبقات ابن سعد کا سیرت النبویہ کے اندر، بلکہ غزوات کے جس کتاب کو اٹھائیں گے یہ مستند واقعہ موجود ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف حضور کی عزت و حرمت ہے، باپ جیسا رشتہ ہے، اور ایک طرف نبی سے صحابی کا رشتہ، غلامی کا رشتہ ہے۔ اس صحابی نے بتا دیا کہ سارے رشتے اسی نبی کے بدولت ہے، اگر نبی کے بیچ میں، نبی کی عزت و حرمت کے بیچ میں کوئی رشتہ آ جائے تو اس کی قربانی دے کر نبی کی عزت کو بچانا یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ یہ حضرت عبداللہ نے اس جنگ کے اندر اس واقعہ سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا، عبرت دیا مسلمانوں کہ نبی کی باتوں پر عمل کرنا، نبی کی عزت و حرمت کا خیال کرنا، یہ ہر رشتہ دار سے بلکہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے نا۔ ہم یار جان دینا تو دور کی بات، نبی کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ تو دیکھ لو، اور کچھ باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جس کا پرسنل لائف میں کوئی اثر نہیں۔ آپ کی پرسنل لائف میں کی نبی کی سنت کی باتوں کا کوئی اثر ہو جائے تو مسلمان عمل نہیں کرتا۔ شادی بیاہ کا دور شروع ہو رہا ہے، ہر سال اس موقع پہ میرے بیانات ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے شادی بیاہ کے خرافات کو روکا ہے، کتنے لوگوں نے سنت رسول پر عمل کیا ہے، کتنے لوگوں نے اپنی شادی کو مولا علی کی شادی کے مطابق بنایا ہے، کتنے لوگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کے نکاح کی طرح کیا ہے۔ نعرہ تو سبھی لگاتے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم صدیق والے ہیں، ہم عمر والے ہیں، لیکن جذبہ کس کے اندر کتنا ہے؟ اور آپ نے آج سنی کہ زبانوں سے یہ کھوکھلے دعوے قابل قبول نہیں ہے، زبان کے دعوے اسی وقت قابل قبول ہے جب تمہاری زبان کا ساتھ تمہارا دل بھی دے دے۔ میں نے پچھلے سال ہی فتویٰ بتایا تھا اور بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ ولیمہ کی سنت یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد
ایک یا دو دن تک ولیمہ ہو سکتا ہے، تیسرے چوتھے پانچویں دن میں کرو گے وہی کوئی ولیمہ نہیں ہے، وہ ریا اور سما کا کھانا ہے، بہت سخت حکم ہے اس کھانے کا۔ لیکن آپ کے پرسنل لائف سے یہ مسئلہ ٹکرایا، کتنے لوگوں نے عمل کیا؟ کون شادی کے پہلے دوسرے دن آپ ولیمہ کرا رہا ہے؟ کوئی 4 دن کے بعد، کوئی 5 دن کے بعد، کوئی 7 دن کے بعد، ایک دم تام جھام کے ساتھ ولیمہ کر رہا ہے۔ بھائی اس ولیمہ سے کیا ملے گا؟ یہ ولیمہ نہیں ہے، سنت رسول کو مٹانے والا چیز ہے۔ سنت رسول تو یہ ہے کہ ولیمہ شادی کی 1-2 دن کے بعد ہو۔ تم نے حق ہفتہ کی بات کرنے کی وجہ سے نبی کی سنت کو مٹانے کا کام کیا ہے۔ ایسا ولیمہ تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا، تم نے سنت رسول کی ادائیگی سے ولیمہ نہیں، تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں، اپنی ناموری کے لیے کیوں؟ اتنا آئٹم ہم نے رکھا ہے، وہ حال ہم نے بک کیا ہے، کارڈ ہم نے دیکھو 200 روپے کا ایک کارڈ چھپا ہے۔ اور جب ان کو کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے یا کوئی مولوی صاحب کا معاملہ آتا ہے، صاحب مولانا صاحب ہوگا ایسا کہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، تو جب مولوی صاحب کی بات آئی ہے تو صحابہ یاد آتے ہیں۔ تو ہمارے حضور نے اور حضور کے ساتھ لاکھوں صحابہ نے نکاح کیا، کس نے کارڈ چھپایا تھا بھائی؟ کس نے کارڈ چھپوایا تھا؟ کسی صحابی نے کارڈ چھپوایا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اتنے صحابہ کی شادیاں ہوئی، 200-300 باراتی لے کر کس بارات میں صحابہ پہنچے مجھے بھی بتاؤ۔ اتنے صحابہ کی شادیاں ہوئی، کس صحابی نے جہیز کا ڈیمانڈ کیا مجھے بتاؤ۔ جب دین کی بات آتی ہے تو تمہیں صحابہ یاد آتے ہیں، اور جب اپنی بات آتی ہے تو صحابہ کہاں ہیں، قرآن کہاں ہے، حدیث کہاں ہے، تمہیں خبر نہیں۔ اور یہ کہہ کر کے نہ تم اسلام کا خسارہ کر رہے ہو، نہ تم کسی مولوی مولانا کا خسارہ کر رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تمہاری برائیوں کی سزا ہمیں یا تمہارے کسی گھر والے کو نہیں ملے گی، اگر تم نے برائیاں کی ہے تو اس کی سزا تمہیں ہی ملے گی۔ کر لو ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے، جو کرنا ہے کرو۔ ہلدی کے نام پہ خرافات، رت جگہ کے نام پہ خرافات، اور صاحب گلگلا بنانے کے نام پہ خرافات، ولیمہ کے نام پہ خرافات، نکاح کے نام پہ خرافات۔ کون سی خرافات ہماری قوم ہے جو کر نہیں رہی، وہ بھی ایسے عالم میں نے تو کئی جمعہ میں اعلان کیا کہ اگر تمہاری غیرت زندہ ہے، زمین زندہ ہے، تو ان روپیوں کو جو حرام میں دبا رہے ہو جمع کرو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھیجو۔ کتنے لوگوں نے بھیجا؟ ایک ولیمہ میں 8-10 لاکھ خرچ کرنے والوں، جیب سے کبھی تم نے فلسطینیوں کے لیے 1000-2000 بھی نکالا؟ ارے تم کیا نکالو گے؟ آپ سے تو اتنا کہا گیا ہے کہ ان ظالمین اسرائیلیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، تم بھی گھٹا ٹھنڈا پیے جا رہے ہو، اب بھی ان کے خراب پروڈکٹ کو کھائے چلے جا رہے ہو۔ جس قوم سے اتنا نہ ہو سکے وہ مدد کیا کرے گی یار؟ جو قوم اپنے بھائیوں کے لیے اتنا نہ کر سکے وہ اسی لائق ہے کہ انہیں مارا جائے، ان کی مسجدوں پہ قبضہ جمایا جائے۔ 6 دسمبر چلا گیا، کتنے لوگوں نے دعا کی پروردگار ہماری بابری مسجد کو لوگوں نے قبضہ کر لیا، پھر سے ہمیں دلا دے۔ کتنے لوگوں نے دعا کیا جی؟ کتنے لوگوں نے دعا کیا؟ گاندھی جینتی تو سب لوگ منا رہے ہو، امبیڈکر جینتی تو خوب منا رہے ہو، اسکول میں چھٹی، یہاں چھٹی، وہاں چھٹی، 15 جنوری 26 جنوری فلاں چھٹی، ڈھما چھٹی، یہ نیتا وہ نیتا۔ تم نے بابری مسجد کے لیے چھٹی کیا؟ کیا جتنا بڑا غم کا دن ہماری ایک مسجد چلی گئی، چھٹی کیا، دعا کیا، یاد آئی؟ تو جس قوم کا ضمیر اتنا مر گیا ہے وہ کیا کرے گا بھائی؟ اس لیے قبل اس کے کہ تباہی تمہیں دعوت دے دے، سمجھ جاؤ۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، باپ بھی سمجھ جائے، لڑکے والے بھی سمجھ جائے، لڑکی والے بھی سمجھ جائیں۔ شرم نہیں آتی؟ شادی کر رہے ہو، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ، رشوت ہے، حرام ہے یہ مانگنا، رشوت لے کر شادی کر رہا ہے، لڑکی کے باپ کے بھروسے پر شادی کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حیثیت کا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتا ہے، اس کے خرچہ برچہ کے، تو اس کو تو شادی کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ سسور سے ادھار لے کر گھر بنا رہا ہے، فرنیچر بنا رہا ہے، کھانے پینے کا ولیمہ کے اندر شرم کر شرم۔ کس نے کہا اتنا بڑا ولیمہ کرنے کے لیے؟ آقا کی الگ الگ وقتوں میں 11 شادیاں ہوئی۔ نبی کا سب سے بڑا ولیمہ کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے
کہ سب سے بڑا ولیمہ ایک بار نبی کا یہ تھا کہ شاید ایک بکری ذبح کی گئی اور گوشت پکا کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا. نبی کا سب سے بڑا ولیمہ یہی تھا. وہ مختار کائنات ہیں. نبی فرماتے اشارہ کرو تو وہ حد سونا بن کر میرے ساتھ چلے, ہاتھ بڑھاؤں تو جنت کے پھل لے آؤں. ان کا تو سب سے بڑا ولیمہ یہ, ورنہ اکثر ولیمہ نکاح ہوا, بات ہی ولیمہ کی بات آئی, چند کھجوریں میرے آقا نے منگایا, صحابہ کے درمیان ولیمہ کی نیت سے تقسیم کر دیا, ہو گیا ولیمہ. آپ کب اپنے بچے کا ولیمہ سنت کے حساب سے کریں گے صاحب؟ زبردستی لڑکا والا لڑکی والا کہہ رہا گنجائش نہیں ہے, نہیں ہمیں تو 500 باراتی لے جانا, 300 باراتی لے جانا ہے, اور پھر میرے باراتی کوئی دنیا کے انسان نہیں رہیں گے, وہ آسمان سے آئیں گے. ذرا برابر ان کی عزت میں اگر کمی آئی تو خیریت نہیں ہے, یہ آسمان سے آنے والے مہمان. اور لڑکے والوں کے جو مہمان ہوں گے وہ زمینی مہمان, یہ باراتی آسمان سے آ رہا ہے کہ ذرا برابر ان کی عزت میں اگر کچھ ہوا تو خیر نہیں ہے. بیچارہ لڑکی والا لڑکی کی شادی کرانا مجبور ہے, قرض لے کر, ادھار لے کر, بندک دے کر, گر گرا کر, مانگ کر لڑکی کی شادی کرا. یہ مجبور کیا لڑکے والوں کو. اور کچھ لڑکی والوں کی بھی فطرت خراب ہے کہ خود سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اے مسلمانوں, کردار صحابہ کو اپناؤ, مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ. شادی بیاہ کا موسم ہے, ڈی جے بینڈ باجا گناہ سے دور رہو. یہ گناہ کر کے اگر بہو اپنے گھر میں لاؤ گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تیرا گھر بسے گا نہیں یار. پھر تو بابا کا, ڈھونگی کا, پیر کا یہاں کا چکر لگائے گا. بہو گالی دیتی ہے, ارے صاحب ان کے اوپر صاحب ہوا آ گئی ہے, تو آصف کا ہے, تو خلل ہے, پھلا ہے. زندگی بھر پریشان رہو گے کیونکہ تم نے برائیوں کو گھر میں دعوت لا کر گھسایا ہے, شیطان کو انوائٹ کر کے اپنے گھر میں بلایا ہے. جو دعوت دے کر خود بلایا ہے تو پھر بھگانے کی کوشش کیوں کر رہا؟ سنت رسول کے مطابق نکاح کر, شادی بیاہ کے فضولیات سے بچ جا. مولا علی کی شادی کو پڑھ لے, اور جب مہر کی بات آتی ہے, مہر کی, تو کم سے کم کی کوشش کر رہا ہے. ابھی میرے پاس ایک فون آیا صاحب کسی علاقے سے کہ حضرت وہ لوگ بضد ہے کہ ہم لوگ 786 ہی نکاح میں صاحب مہر رکھیں گے. تو میں نے پوچھا کہ جہیز کتنا لیا ہے؟ کیا وہی سب سامان ہے اور مہر میں نہیں, ہم تو 786 ہی مہر رکھیں گے. تو میں نے اس کو بتایا کہ مولا علی کی شادی تھی, فاطمہ دلہن تھی, اس سے بڑا بہتر دلہن کون ہو سکتے ہیں یار. تو نبی کریم, ایک روایت میں ہے کہ کچھ سامان میرے آقا نے ضروری دیے, دوسری روایت میں ہے کہ یہ سامان بھی نبی نے اپنی طرف سے نہیں دیا, علی سے ایک سامان لیا, پھر وہ بیچ کر کے جو سامان ہوئے میرے آقا نے دیا. تو اس اعتبار سے نبی نے فاطمہ کو جہیز ہی نہیں دیا. اور علی کا یہ حال تھا جب صدیق اکبر نے مشورہ دیا علی فاطمہ سے نکاح کر لے, نبی کو جا کر کے پیغام پہنچا دے. علی کہتے ہیں حضرت کیسی بات کر, ابھی تو کچھ نہیں ہے میرے پاس, میں کیسے نکاح کروں گا. صدیق نے دے دیا, ارے دے دو پیغام. علی ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں گئے, حضور میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا. نبی نے پوچھا کچھ ہے بیوی کو کھلانے کے لیے, مہر ادا کرنے کے لیے. آخر میں جب نکاح ہوا, معلوم ہے آپ کو, مہر فاطمی کو بھی لوگ لے کر کے خوب اختلاف. ایک آدھ مرتبہ نکاح میں گیا تو بڑا مہر میں جھگڑا ہوا, ایک مرتبہ یہاں بھی ہوا تھا مسجد میں. تو آخر میں کچھ لوگ جوش میں آ کر کے چلو کوئی مہر نہیں چلے گا, مہر فاطمی رکھو. یہ سمجھ رہا ہے کہ بڑی غربت میں شادی ہوئی تو مہر بہت کم رہا ہوگا. تو میں نے کہا ہاں پکا ہے نا بھائی مہر فاطمہ. تو میں نے کہا قاضی کو لکھیے 1 لاکھ روپیہ. اب تو وہ لوگ بے ہوش ہوتے حضرت 1 لاکھ روپیہ کہے گا. مہر فاطمی میں کم بتا رہا ہوں, ورنہ مہر فاطمی اس زمانے کے حساب سے جوڑو گے تو 1,20,000 روپے کے آس پاس بنتے. اندازہ کریں, جہیز کچھ نہیں ہے. مولا علی کے پاس بھی بہت زیادہ مال نہیں ہے, لیکن نبی مہر زیادہ رکھتے ہیں تاکہ عزت عورت کی برقرار ہو. اور پھر یہ نبی کی شہزادے کی ساتھ شادی ہے میاں, 500 مسقال, 1,20,000 کے آس پاس مہر ہے. اور یہ ہے سنت علی والے کہ جہیز لے گا 4 لاکھ, 5 لاکھ, مہر 786 روپیہ. اچھا, تو میں نے ان لوگوں کو جب بتایا تب وہ لوگ ٹھنڈے. تو مہر زیادہ رکھو, جہیز لینے کی کوشش نہ کرو. یہ سنت مصطفیٰ ہے, یہ مولا علی کا فاطمہ کا کردار ہے. عمل کرو گے میاں تو تمہارا بھلا ہوگا, نہیں کرو گے لاکھوں روپیہ حرام کا خرچ کرو گے تو ہمارا کیا جائے گا.
اور بچا بھی لوگے تو ایسا حضرت آپ کی تقریر سن کر میں نے حرام کاموں سے 1 لاکھ بچایا، تھوڑا سا 5,000 آپ بھی لے لیجیے حضرت، آپ تک 7 سالہ زندگی میں کوئی ایسا آیا ہی نہیں، ہم اس کی امید کر رہے ہیں۔ ارے اپنا بچا کے اپنا خرچ کر لو، یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کامیابی حرام کاموں میں نہیں ہے، کامیابی اللہ و رسول کی فرما برداری میں ہے، کامیابی سنت رسول کو ادا کرنے میں ہے، کامیابی کردار صحابہ کو ادا کرنے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔